السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، ایزی لائف ود زیگم یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ سامعین کرام، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سامعین کرام، عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اکثر بھائی قربانی جو ہے نا وہ جانور خرید رہے ہیں، تو 4 قسم کے جانور جو کہ نر مادہ بنا کر شامل کر کے وہ 8 ہو جاتے ہیں، جن میں سے اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، دمبا اور دمبی، چھترا اور چھتری۔ یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ 8 جانور ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ نے ان کا قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ان کا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور لا تذبحوا الا مسنہ، دوندہ جانور ہو۔ یہ 8 جانور ان کو دوندہ، ہاں الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزءا من الضأن، ہاں مگر مشکل ہو تو اس پر وہ جو ہے نا 1 سال کا دمبا پکا کھیرا وہ کر سکتے ہیں، جو کہ دوندہ ہونے کے قریب ہوتا ہے یا 1 سال کا وہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی عید کی نماز سے پہلے وہ قربانی کر رہا تھا، اس نے قربانی کر کے گوشت تقسیم کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کہنے لگا قربانی؟ فرمایا قربانی عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، یہ پہلے جو آپ نے کی ہے نا یہ قربانی نہیں ہے، یہ صدقہ ہو گیا، آپ قربانی دوبارہ کریں۔ کہنے لگا میرے پاس تو ہے ہی نہیں، بس 1 سال کا جو ہے نا وہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کر لے، یعنی اس کو یہ مجبوری اس کے پاس اور نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں محترم ناظرین کرام، ان دنوں میں اکثر یہ باتیں عام ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں، پھر مسائل پر تبصرے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ عشرہ ذوالحج والفجر ولیال عشر، یہ جو ذوالحج کا عشرہ ہے نا، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ ان دنوں میں عبادت کرنا، روزے رکھنا، خرچ کرنا اور نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو چاہے جائے کہ ان میں ہم روزے رکھیں یا عبادات کریں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی سوال و جواب نہیں اور وقت ضائع کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے آپ سے کہ ان دنوں میں عبادت کریں اور مسائل میں اختلاف نہ کریں۔ یہ 8 جانور ہیں، ان میں سے جو آپ چاہیں خرید لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کے پاس ہمت نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس کم پیسے ہیں، اب دیکھیں بکرا اور بکری ذرا سستی مل جاتی ہے، بھیڑ ہے اور جو دمبی ہے وہ ذرا سستی مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان میں سے اگر گائے میں حصہ ڈالیں ذرا کم پیسوں سے ڈل جاتا ہے، تو ان میں سے اگر کر لیں، ایک بندہ مجبور ہے وہ اس کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ گائے میں جو حصہ ڈال اس سے بھی کم پیسوں سے اگر اس کو 1 سال کا جو ہے دمبا ملتا ہے تو وہ مجبوری کی پیش نظر کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے کیا قربانی ادھار لے کر یعنی کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، جس طرح ہم بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں نا دکان سے، کھاتا لگا ہوتا ہے، فصل پر پیسہ دیتے ہیں یا تنخواہ پر دیتے ہیں، اور عید کو مہینے کے درمیان میں آ رہی ہے تو اسی طرح بچوں کے جوتے بھی ہم ادھار لے لیتے ہیں، گھر کی کافی چیزیں ہم ادھار لے لیتے ہیں۔ ہاں ایک بھائی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں سے پیسے لینے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے مل جائیں گے، تو وہ وعدہ کر لیتا ہے آپ مجھے جانور دے دیں اور مجھے کہیں سے پیسے آئیں گے میں آپ کو دے دوں گا، تو ادھار کر سکتے ہیں۔ ہاں جس آدمی کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیسے آنے کا ظاہری امکان کسی سے لینے نہیں ہے اور کاروبار بھی اتنا ہے کہ جلدی نہیں دیے جا سکتے، وہ نہ کرے، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ لازمی کرے، اس نیکی میں لازمی شریک ہو۔ سنت و ابیکم ابراہیم کی، اسماعیل کی، ہمارے پیغمبر کی، صحابہ کا، سب کا یہ طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جانور جو ہے ان میں سے آپ قربانی کریں۔ ان دنوں میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لو جی بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ 8 جانور ہیں، یہ ذبح کیے گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، تو ان میں سے آپ قربانی کریں۔ آگے فقہا بعض کہتے ہیں کہ
یہ بھینس یہ بیل کی نسل سے ہے، گائے کی نسل سے ہے، تو اس لیے اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قیاس ہے۔ جب گائے ہے، بیل ہے، تو آپ اس کو کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کے جسم ان کے جنس سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھینس کی قربانی بالکل نہیں کر سکتے کہ بھینس گائے کی جنس سے نہیں، اور یہ بھی بات صحیح ہے۔ ان کا دودھ الگ الگ ہے، ریٹ بھی دودھ کا الگ الگ ہے، اور اس کے بعد نر مادے کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، کراس کا، ملاپ کا، وہ بھی الگ الگ ہے۔ تو گائے ہے، اس کو جو نہیں بھینسے کے ساتھ ملاپ نہیں کروا سکتے، اور جو بھینس ہے اس کو بیل کے ساتھ ملاپ نہیں، ان کا الگ الگ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، تو یہ جنس بنتی نہیں ہے۔ تو دوسری اور آخری بات میرے بھائی، یہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر معاملہ، ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ جب رسول اللہ نے جن 8 جانوروں کے لیے فرمایا کہ ان میں قربانی کرو، ان میں بھینس کا ذکر نہیں، آپ نہ کریں۔ اب دیکھیں، گھوڑے کے متعلق روایات ملتی ہے نا کہ حلال ہے، تو گھوڑا نہیں کیا، اور ہرن ہے وہ نہیں کیا۔ جن کا تذکرہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ جانور ہے قربانی کے لیے، ان میں کرو۔ دوندہ جانور لے کر آپ اپنی ہمت کے مطابق کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کسی کو جلانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ لو جی بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے، ضد میں آ کر کرنا، تو پھر یہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، تو آپ وہ کریں جو مسنون ہے، جو رسول اللہ سے ثابت ہے مسنون۔ جب مسنون چیز موجود ہے تو وہ کریں۔ لوگوں کو جنانے کے لیے مسئلہ میں واضح کر رہا ہوں، تو یہ ذبح کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ جائز ہے۔ یہ معاملات ان کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں۔ جب رسول اللہ نے جو جانور جن کا ذکر فرما دیا اور کر کے دکھایا ہے، جو قربانیاں کی ہیں آپ نے، وہ کریں۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا کہ ایسا علاقہ جہاں پر یہ 8 جانور نہیں ملتے، وہاں بھینس اور کٹائی ہے، تو وہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، کر لیں۔ لیکن پھر بھی آخری بات، جو رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، جہاں پر یہ جانور نہیں تو نہ کریں۔ ان پر ضروری نہیں ہے کہ جب ان کے پاس وہ جانور ہی نہیں ہے جو جن کا رسول اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل انسان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا۔ اللہ کہتے ہیں گوشت اور خون کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے پرہیزگاری اور تقوی کی ضرورت ہے۔ ذہن میں آپ یہ بات نقش کر لیں، قربانی آپ نے کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، طریقہ رسول اللہ کا، جن جانوروں کا تذکرہ ہے وہ آپ کریں، جن کا تذکرہ نہیں ہے وہ نہ کریں۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو اس معاملے میں شدت نہ اختیار کریں۔ یہ لڑائی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے۔ جو گائے پر قیاس کرتے ہیں، بیل پر قیاس کرتے ہیں، وہ کر لیں تو کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن بھینس اور کٹا حلال تو ہے نا، بات سنیں غور سے، حلال تو ہے نا۔ اگر کوئی کرتا ہے، آپ کو گوشت دیتا ہے، آپ میں نہیں لیتا، یہ قربانی، بھائی قربانی نہیں ہوئی لیکن گوشت تو حلال ہے نا، ذبح تو ہوا ہے نا جانور۔ ایک مسلمان نے وہ ذبح کیا ہے، آپ گوشت کھائیں اس کا، وہ آپ کے گھر میں دیتا، آپ میں نہیں لیتا، جناب یہ اس کی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی نا آپ کے نزدیک، اس کا گوشت تو حلال ہے نا، تو کھائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ان دنوں میں لڑائی جھگڑا اختلاف نہ ڈالیں، بلکہ امت کو جمع کریں، اور ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں میرے بھائیوں۔ ان میں عبادت کریں، ضائع نہ کریں، استغفار کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کو راضی کریں۔ اگر ہم یہ ظاہر کرتے میں بڑا عالم ہوں، بڑے بڑے فتوے دے، بڑے بڑے لوگوں کو یعنی لڑانا اور فتنوں میں ڈالنا، یہ معاملہ نہ کریں میرے بھائیوں۔ امت کے ساتھ نیکی کریں، امت کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو بھینس اور کٹا ہے، یہ جانور حلال ہے، ذبح ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ پیش کیا جائے۔ اگر 8 جانور، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل اور دمبا اور دمبی، بکرا اور بکری، اگر یہ 8 میں سے کوئی موجود ہے، آپ وہ خرید کر کریں۔ جن علاقوں میں نہیں ہے، کوئی ان میں 8 میں نہ ہو، بھینس ہے، وہاں وہ کر لے تو اللہ ذوالجلال اس کو قبول فرمائے۔ تو اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جنس سے نہیں ہے، یہ نہیں ہوتی، تو وہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آخری بات بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے، ہماری بچیوں سے کرتا ہوں
کہ عید کے موقع پر اگر آپ کے ابو جان، آپ کے بڑے بھائی، آپ کے سرپرست، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ان کو تنگ نہ کریں کہ ہمیں نئے کپڑے لے کر دیں، نئے جوتے. بھائی جو آپ کے پاس جوتے پرانے ہیں، روزانہ پہنتے ہیں، جو کپڑے ہیں ان کو آپ دھوئیں، جوتے پالش کر کے اللہ کے عید کے میدان میں آپ آ جائیں. اور رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایسی ہماری بہنیں جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے پردہ کے لیے، وہ اپنی سہیلی سے عاریتاً دوپٹہ لے کر وہ بھی شامل ہو جائیں. اور فرمایا کہ ایسی ہماری بیٹیاں جو نماز نہیں پڑھتی وہ بھی عیدگاہ میں آئیں. یہ ایک ایسا اجتماع، اللہ نے اس اجتماع کو، عید کی نماز کو، عید الاضحیٰ، عید الفطر کو، اس نماز اور اس اجتماع کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ وہاں جب جمع ہوں گے تو جو نماز نہیں پڑھتی وہ سائڈ میں بیٹھ جائیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرنا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ نماز اور خطبہ یہ ہوتا ہے استغفار کرنے کے لیے، ایک طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے. خطبہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے سارے سال کے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے. پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آپ جائیں، پرانی جوتی کے ساتھ جائیں، اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. آپ کی عید ہو گئی، بچوں کی بھی عید ہو گئی. میرے بھائیوں، گھر میں آپ سیویاں پکائیں، سبزی پکائیں، دال پکائیں، گناہ معاف ہو گئے، آپ کی عید ہو گئی. میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا جانور لے کر جاتا ہے، کہتا ہے پورے علاقے میں سب سے زیادہ مہنگا جناب 10 لاکھ کا، 20-50 لاکھ کا میں نے جانور لیا. اور ایک آدمی جناب 3 پیس سوٹ جو ہے 25-30 ہزار کا پہن کر جاتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے، تو نے اتنے لاکھ کی قربانی کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ اس علاقے میں اس سے اچھی قربانی کسی نے کی. تم نے لوگوں کی ریاکاری کے لیے کیا ہے. اور میرے سامنے حاضر ہوا ہے 15-20 ہزار کا لباس پہن کر، تاکہ سارے کہیں کہ عید کی نماز میں ہم نے یا عید کے اجتماع میں دیکھا اس سے اچھا کسی کا لباس نہیں. تو نمائش لباس کی کرنے آیا ہے، تو میرے سامنے آج ہی ان کی ساری کے ساتھ گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں آیا. میرے بھائیوں، بڑا غور کریں. اتنی بڑی قیمتی قربانی لے کر اور اتنے قیمتی لباس لے کر وہ عید سے واپس آیا اور گناہ اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں، معاف نہیں ہوئے. یہ کتنا بد نصیب آدمی ہے. اللہ کہہ سکتے ہیں میرے بندے تو 5-6-7 ہزار کا لباس لے لیتا، باقی 15 ہزار بے شمار فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو تو لباس اور جوتے دے دیتا، ان کی بھی عید ہو جاتی. میرے بھائیو، ہم اپنی اور بچوں کی عید میں لگے ہوئے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا یتیم بھائی، ہماری یتیم بھائی کے بچے، ہماری یتیم بہنوں کے بچے، ہمارے ہمسائے جو ہیں جن کے پاس پھٹے کپڑے ہیں، ہم ان کو بھی لباس لے دیں، ان کی بھی گھر میں خوشی آ جائے. ہمارے اندر اثار اور قربانی نہیں رہی. یہ قربانی، یہ فلسفہ قربانی سمجھے. آپ اپنے بچے کے کپڑے، بچیوں کے کپڑے، اپنی وائف کے کپڑے لیتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم آپ کے رشتہ داروں میں کون ہے جو عید کے موقع پر بھی کپڑے نہیں نئے پہنتے. آپ ان کو بھی کپڑے لے کر دیں. ہم نے اپنے بچوں کو اپنا سمجھا، مسلمانوں کے بچوں کو اپنا نہیں سمجھا. میرے بھائیوں، تمام مسلمانوں کے بچے ہمارے بچے ہیں. ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کے گھروں میں خوشحالی پیدا کرنا، یہ ہمارے جو امراء ہیں مسلمان، ان کا فرض ہے. تو میرے بھائیوں، عید کے دن جو عید کی نماز میں حاضر ہوگا، جس کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے، جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا، اس کی عید ہے. تو عید کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے ساری زندگی کے گناہ معاف فرمائیں. جس کے گناہ معاف ہو گئے اس کی عید ہے. تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ دین کی دعوت کے لیے اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، بدعات کو ختم کرنے کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ مجھے قبول فرمائے. اور آپ سب بھی میرے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی. ہم نے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو زندہ کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو مسلکوں سے نکال کر ایک امت بنانا ہے. ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا نبی ایک. تو ہم سب ایک ہیں. ہم جدا جدا راستے ترک کرتے ہیں، ایک مکے اور مدینے والی شاہراہ پر چلے، اور اسی پر ہی نجات ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.